شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین معظم، شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد مجلس خبرگان رہبری میں ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا عمل جاری تھا۔ اس سلسلے میں مجلس کی کئی نشستیں ہوئیں اور آخرکار رہبر اسلامی ایران سید علی خامنائی شہید کے صاحبزادے سید مجتبیٰ خامنائی کو نیا رہبر اسلامی ایران منتخب کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 اولادیں ہیں، جن میں بیٹوں میں مصطفیٰ خامنائی، مجتبیٰ خامنائی، مسعود خامنائی اور میثم خامنائی ہیں، جبکہ بیٹیوں میں بشریٰ خامنائی اور ہدیٰ خامنائی ہیں۔ بیٹوں میں مجتبیٰ خامنائی کا نمبر دوسرا ہے۔ مجتبیٰ کے بڑے بھائی مصطفیٰ خامنائی ہیں، جبکہ چھوٹے بھائیوں میں مسعود اور میثم خامنائی ہیں۔ شہید سید علی خامنائی صاحب کے تمام بیٹے دینی تعلیم سے آراستہ ہیں اور مشہد مقدس کے معروف علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی مشہد مقدس میں 8 سپٹمبر 1969 یعنی 1969 کو پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 7 سال سید مجتبیٰ خامنائی نے سردشت اور شمال مغربی ایرانی شہر مہا آباد میں گزارے، جہاں انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ ان کی زندگی کے شروع کے اساتذہ میں ان کے اپنے والد سید علی خامنائی اور آیت اللہ محمود ہاشمی شاہرودی کا نام لیا جاتا ہے۔ مدرسہ علوی سے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مشہد مقدس سے گریجویشن کے بعد انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر سن 1999 میں انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں اصول فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا اور محمد تقی مصباح یزدی، آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی اور محمد باقر خارزائی کے دروس میں شرکت اختیار کی۔ ناظرین، خامنائی صاحب کا خاندان مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ خود شہید سید علی خامنائی صاحب کے خاندان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ایرانی آذربائیجان سے ہے اور ان کے خاندان کے علماء نجف اشرف اور تفریش میں رہائش پذیر رہے۔ خامنائی سادات کو ایران میں آذری سادات بھی کہا جاتا ہے، جن کا شجرہ نسب امام زین العابدین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی شہید سید علی خامنائی صاحب امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ناظرین، مجتبیٰ خامنائی نے اپنے بھائی مسعود خامنائی کے ساتھ سن 1986 سے لے کر 1988 تک سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی کمان میں ایران عراق جنگ میں بھی حصہ لیا اور حبیب ابن مظاہر بٹالین میں شمولیت اختیار کی، جو لشکر 27 محمد رسول اللہ کی مشہور ترین بیٹالینز میں سے ایک تھی، اور 4 جنگی آپریشنز، آپریشن بیت المقدس دوئم، آپریشن بیت المقدس چہارم، آپریشن والفجر دہم اور آپریشن مرصاد میں اپنی خدمات پیش کیں۔ عراقی فوجیوں کے ساتھ کئی لڑائیوں میں وہ ہاشمی رفسنجانی کے صاحبزادے کے ساتھ مل کر مشکل ترین محاذوں پر مشکل اور خطرناک ترین خدمات انجام دیتے رہے۔ سن 2009 میں سید مجتبیٰ خامنائی نے بسیج فورس میں شمولیت اختیار کی اور ایرانی صدر احمدی نژاد کی انتخابات میں دوسری مرتبہ کامیابی کے خلاف ہونے والے مظاہرے، جنہیں مظاہرین نے جنبش سبز یا سبز انقلاب کا نام دیا، کو کنٹرول کرنے کے لیے بسیجی دستوں کی قیادت کی۔ تاہم مظاہرین نے یہ الزام لگایا کہ مجتبیٰ خامنائی نے احمدی نژاد کو جتوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے۔ تاہم مظاہرین کے یہ دعوے درست ثابت نہ ہوئے اور بعد میں سبز انقلاب نامی حکومت مخالف ان مظاہروں کو ختم کر دیا گیا۔ سن 1999 میں سید مجتبیٰ خامنائی کی ایک نظریاتی سیاستدان اور ایرانی پارلیمنٹ کے سابقہ چیئرمین اور شہید سید علی خامنائی کے قابل اعتماد دوست غلام علی حداد عادل کی دوسری صاحبزادی زہرا حداد عادل سے شادی ہوئی۔ سید مجتبیٰ خامنائی کی 3 اولادیں ہیں، جن میں سے 2 بیٹے محمد باقر اور محمد امین اور ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔
امریکی اور برطانوی خبر رساں ادارے اور ریسرچ سینٹرز اپنی رپورٹس میں ہمیشہ سے مشتبہ خامنائی کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ مشتبہ خامنائی اپنے والد کے اثر و رسوخ اور طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق اگرچہ مشتبہ خامنائی کے پاس باضابطہ طور پر کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا، لیکن ایرانی راہبر نے اپنی کچھ ذمہ داریاں ان کو سونپ رکھی تھیں۔ مشتبہ خامنائی کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ مشتبہ خارجی پالیسیز، بین الاقوامی مذاکرات اور سپاہ پاسداران سے متعلق امور پر اپنے خیالات کو اسلامی جمہوریہ کی سرکاری پالیسی کے طور پر پیش کرتے تھے۔ رہبر اسلامی ایران کے سرکاری دفتر نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں مغرب کا جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اسی طرح امریکی اور برطانوی اخبارات شہید رہبر اسلامی کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے سید مجتبیٰ خامنہئی پر مالی خورد برد کے جھوٹے الزام بھی لگاتے رہے ہیں، جو اب تک سچ ثابت نہیں ہو سکے۔ نومبر 2019 میں امریکی محکمہ خزانہ نے شہید رہبر سید علی خامنہئی سے وابستہ ایک ادارے اور 9 افراد، جن میں مجتبیٰ خامنہئی بھی شامل ہیں، پر دہشت گردی کی برآمد اور عدم استحکام پھیلانے والی پالیسیز کو جاری رکھنے کے سلسلے میں پابندیاں عائد کیں، جنہیں شہید رہبر نے یکسر مسترد کرتے ہوئے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ 28 فروری سن 2026 کو تہران میں رہبر اسلامی ایران سید علی خامنہئی کے دفتر پر اسرائیلی میزائل اٹیک کیا گیا، جس کے نتیجے میں رہبر معظم شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ایران میں فوری طور پر قیادت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مجلس خبرگان رہبری کا اجلاس طلب کیا گیا، جس نے کل شام 3 مارچ 2026 کو سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا نیا رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے۔ امید ہے کہ سید مجتبیٰ خامنہئی کے دور میں بھی سید روح اللہ موسوی خمینی اور شہید سید علی حسینی خامنہئی کی پالیسیز کا تسلسل برقرار رہے گا۔ ناظرین، آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔